اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے مفادات کا اختلاف۔ اب یہ بہت وسیع اختلاف ہے، چونکہ ہم سب کے مفادات آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، چونکہ وہ انٹیگونسٹک ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، اس لیے اکثر کیسز میں ہمارے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر میرے اور آپ کے مفادات مشترک ہو جائیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں ہوگا، پھر ہم ایک کامن مفاد کے لیے، کامن انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ واقعہ کم ہے۔ جو واقعہ بہت زیادہ ہے، اکثریت میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے مفادات مختلف ہیں اور اس مفادات کی وجہ سے اختلافات بھی بے شمار ہیں۔ جو میں نے پچھلی نشست میں ضروریات کی بات کی تھی اور خواہشات کی بات کی تھی، تو مفادات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کچھ مفادات ہمارے ایسے ہیں جو جینوائن ہیں، جو واقعی ہونے چاہیے، جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ مفاد ہمارا ہونا چاہیے، اور کئی مفاد ہمارے ایسے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہیں، وہ ہماری خواہشات، اور ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی خواہش کا قصہ ہے۔ اور مفاد دیکھیے، مفاد کے ایک دوسرا پہلو ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ مفاد صرف میرے فائدے کے لیے یا اٹ از سم تھنگ فار گریٹر گڈ، کہ اس سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو صرف میرا مفاد ہے اس کے اندر، چونکہ اب یہ ضرورت کی بات نہیں ہے، ضرورت سے بڑی بات ہے، اب یہ فائدہ حاصل کرنے کی بات ہے نا، تو کیا یہ فائدہ صرف میں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں یا اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہونا چاہیے؟ اگر میں کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہوں جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے، یا چلیں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے میرا مفاد میرا نہیں رہے گا، صرف وہ ایک طرح سے گروپ کا انٹرسٹ ہو جائے گا نا، کہ آپ ایک گروپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا زیادہ لوگوں کو فائدہ اس سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مفادات کی وجہ سے اختلاف تو بڑے شدید ہیں۔ یعنی اب تمام سیاستدان دیکھ لیجئے، پورے پاکستان کے اور دنیا بھر کے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ مجھے کوئی بتا دیجئے کوئی بھی ایک شخص جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے یا ملکی مفاد کے لیے لڑ رہا ہو کہ جی میں تو اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کا یہ فلاں فائدہ ہو جائے، میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں، میری ساری جد و جہد اس کے لیے ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور دنیا بھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بڑی ڈیموکریسی ہے، جو امریکہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ یا ہیرس جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے؟ اسی کے لیے لڑ رہے ہیں اصل میں۔ تو ان کو کوئی امریکہ سے دلچسپی نہیں ہے بہت، ہاں ان کو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ملک کے پریزیڈنٹ ہو جائیں، یہ بہت بڑا مفاد ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی اس سے نکال سکتے ہیں فائدے، وہ نکالیں گے آبویسلی۔ وہ تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ بہت ہی آبویس بات ہے نا، مطلب وہاں ذرا اس کو ذرا لپیٹ کے بات کی جاتی ہے، حال یہی ہے سب جگہ پہ، لیکن ہمارے یہاں تو اوپن گفتگو ہے نا۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم یہ لفظ لکھتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے مفادات کی جنگ ہے یعنی ہم یہ بات مان چکے ہیں کہ ہم سب لوگ مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس سے باہر ہم کچھ نہیں سوچتے، اور لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے، اس کے لیے ہمارے اختلافات قائم رہیں گے۔ چلیے، وہ تو ایک لارجر بہت بڑے اسکیل کی بات ہے نا، کنٹری وائڈ ایک لینڈسکیپ ہے جس میں یہ قصہ چل رہا ہے۔ میں اور آپ ان کو شاید ٹھیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ ہوں تو شاید ہم کچھ کر سکیں ان کا، لیکن وہ بہرحال چونکہ انہوں نے اپنی ایک دنیا الگ بنا لی ہے، اور وہ اسی بات پہ قائم ہے، اور ان کا اسی بات پہ قائم رہنے کا ارادہ ہے، لہٰذا ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے، دفتروں میں آپ کو اکثر نظر آئیں گے کہ چھوٹا سا مفاد کوئی مل جائے، مجھے کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کی مل جائے، مجھے کوئی نیا لیپ ٹاپ مل جائے، فار ایگزامپل، اس کو نہیں ملا مجھے مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے مجھے انکریمنٹ 500 روپے زیادہ مل جائے، 1000 روپے زیادہ مل جائے، مجھے کوئی اور چھوٹا سا بینیفٹ مل جائے، مجھے اوور ٹائم ملنا شروع ہو جائے، اس کو نہ ملے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے مفادات کی جنگ ہے جو ہم لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے یہی حال گھروں میں ہے، یہی حال ریلیشن شپس میں ہے۔ تو جو ریلیشن شپ مفاد بیسڈ ہے وہ تو ریلیشن شپ نہیں ہے،
وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی تو بنیاد ہی غلط ہو گئی نا پھر. ٹھیک ہے، میں تو یعنی بالکل یہ اسٹارک آپ کو بالکل ایک میسج دے رہا ہوں کہ جس تعلق کی بنیاد مفاد پہ ہے وہ تعلق نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اس کو آپ تعلق مت کہیے. وہ آپ کا دوست نہیں ہے جس سے آپ اس وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ اس سے فلاں فائدہ حاصل کریں گے، اور وہ آپ سے اس لیے ملتا ہے کہ وہ آپ سے فلاں فائدہ حاصل کرے گا. یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی دوستی نہیں ہے، یہ مفاد ہے. اور یہ مفاد ہے چونکہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، یہ کاروبار ہے. اور اسی طرح سے ایموشنل ریلیشن شپس میں بھی ہے نا، اگر کسی کا کوئی خاص مفاد ہے اس سے جڑا ہوا کہ میں اس سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ظاہر کاروباری ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح سے شادیوں کا معاملہ ہے کہ جی ہم شادی بیٹے کی بڑے گھر میں کریں گے، امیر گھر میں کریں گے. کیوں کریں گے؟ کاروبار ہے کہ وہاں سے بہت جہیز آئے گا، وہ لڑکی آئندہ بھی کچھ نہ کچھ لاتی رہے گی. ہو سکتا ہے ہمارے بچے کو کاروبار میں شامل کر لیں، ہو سکتا ہے ہمارے بچے کو باہر بھیج دیں. اچھا جی ہم باہر شادی کریں گے پاکستان سے بیٹے کی. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ بیچارے وہ جو وہاں پاکستانی رہتے ہیں، جن کی جوان بچیاں ہیں، ان کو وہاں رشتوں کے مسائل ہیں، وہ گھبرا کے پاکستان آتے ہیں. تو پاکستان میں یہ مگرمچھ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں آگے سے کہ ہاں ہاں آ جائیں ہمارا بچہ بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بس اس کو اب ساتھ لے جائیں امریکہ. ٹھیک ہے، تو وہ امریکہ ان کا سارا قصہ یہ ہے. تو وہ شادی نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ نا، کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر کاروبار کریں. پھر ہم اس کے اوپر لیبل مختلف کیوں لگاتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ایک تعلق بنانا ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی طرح کا، تو پھر ہم تعلق بنائیں اور اس تعلق کو پھر نرچر کریں، اس کو بڑھائیں، اس کو آگے لے کے چلیں، اس کو مضبوط کریں دن بدن، اور پھر اس کو انجوائے کریں. اس سے وہ لذت حاصل کریں، وہ فائدہ، یہ والا فائدہ حاصل کریں ایبسٹریکٹ. اس سے کوئی کاروباری فائدہ حاصل نہ کریں. تو پھر وہ تعلق انشاءاللہ ساری عمر چلے گا، بہت مضبوط ہوگا، بڑا کمال کا ہوگا. لیکن ہم کاروبار کرتے ہیں اور پھر ہم اس گلے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی تعلق آج کل تو جی کوئی سنتا نہیں، جی کوئی تعلقات ہی عجیب ہو گئے ہیں جی، بڑے کمزور ہو گئے ہیں جی، کوئی جتنا مرضی جی کر دو کسی کے لیے، کوئی کچھ نہیں کرتا، فلاں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اصل بات نہیں بتاتے کہ دیکھیں جی میں نے تو بنیادی طور پہ کاروبار کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کاروبار میں مجھے وہ منافع نہیں ہو رہا جس کی مجھے توقع تھی. ٹھیک ہے، یا مجھے منافع تو ہو رہا ہے لیکن جیسے بہت سارے کاروباری لوگ کہتے ہیں نا، اور صاف کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں مجھے گھاٹا نہیں پڑا لیکن مجھے منافع میں گھاٹا پڑ گیا. یعنی میں نے سوچا تھا مجھے 5 لاکھ روپے فائدہ ہوگا، وہ 5 لاکھ نہیں ہوا، مجھے 3 لاکھ فائدہ ہوا. پروفٹ تو ہوا مجھے، لیکن اب دیکھیں نا 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا نا. وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو تعلقات میں بھی ہم اسی طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، کرنے لگ گئے ہیں. ایکچولی پہلے بھی کرتے تھے، خیر اب ذرا زیادہ کرتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں نا جی فائدہ تو نہیں ہوا نا جی، میں نے اتنا کیا اس کے لیے، سارا کچھ کیا، اتنے میں نے گفٹ بھی دیے اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیکن مجھے وہ فائدہ تو نہیں ملا. تو بھئی آپ نے گفٹ دیے کیوں تھے؟ سوال یہ ہے. اسی لیے دیے تھے نا کہ آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے محبت کے ساتھ گفٹ دیے ہوتے، خلوص کے ساتھ گفٹ دیے ہوتے، تو وہ خلوص تو مل جاتا نا واپس آپ کو. جب آپ نے اس نیت کے ساتھ ہی دیے ہیں کہ میں یہ گفٹ دوں گا تو مجھے اس سے فلاں فائدہ حاصل ہوگا، تو پھر کاروبار ہے نا. پھر میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی ویری کلیئر آن اٹ، کہ ہم تعلق بنا رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں. تو مفادات جو ہیں یہ کاروبار ہے، یہ تعلقات نہیں ہیں. اور اسی لیے یہ کاروباری جنگ ہے، یہ کاروباری رقابت جس کو کہتے ہیں نا، کمرشل رائیولری، بزنس رائیولری، پروفیشنل رائیولری، یہ سب کی سب اس میں آتی ہے. اور یہ اختلاف قائم رہے گا جب تک ہم کاروبار کرتے رہیں گے. تو دیکھیے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مفادات آپ بالکل اپنا تحفظ کیجئے مفادات کا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، ضرور کیجئے. اگر آپ اس بنیاد پہ یعنی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، بالکل پھر آپ نہایت کلیئر ہو کے جی جان سے اس پہ کام کیجئے. ہر وہ ایفرٹ کیجئے جو آپ کو کاروبار میں کامیاب کرے، اس کاروبار میں. پھر آپ پیچھے مت ہٹیے، اپنے آپ کو کنفیوز مت کیجئے کہ نہیں میں تعلقات بنا رہا ہوں، فلاں ہوگا، مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس چکر میں نہ پڑیں.
ایک صاحب ہیں، میں آبویسلی ان کا نام تو نہیں لوں گا، بڑے محترم ہیں، اور میں ایک مرتبہ ان کے پارٹنر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دونوں ایک کاروبار میں شراکت دار ہیں، تو ہم ابھی چائے پی کے ہٹے تھے تھوڑی، آئی واز سٹنگ دیر، جتنی دیر بھی آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو بھی کچھ ادھر ادھر کی گفتگو کچھ چل رہی تھی، اتنی دیر میں وہ صاحب آ گئے، مجھے بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا، سلام دعا ہوئی، بیٹھ گئے، تو فوراً ہی ان کو کہتے ہیں اپنے پارٹنر کو کہ یار وہ اسرار صاحب کو چائے پلا دی ہے، اب ان سے کوئی کام تو لے لو، ان سے کوئی ٹھیک ہے، یہ کاروبار ہے، مطلب آئی لائک اٹ، آنیسٹلی آئی لائک اٹ، مجھے برا نہیں لگی یہ بات کہ ایک بندہ اتنا سچا ہے اپنی سوچ میں کہ اس نے کوئی اس پہ کوئی اس نے یعنی کوئی بات اس نے لپیٹ کے نہیں کہی، اس نے، ٹھیک ہے نا، اس نے اسٹریٹ بات کی کہ جی چائے پلائی ہے نا، ان پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو کوئی بات ہی پوچھ لو ان سے، کوئی کام، ظاہر کام مجھ سے انہوں نے اور تو کیا کروانا تھا نا، کوئی ڈسکشن ہی کر سکتے تھے نا، کوئی مشورہ دے سکتے تھے کوئی کہ ان سے کوئی کام تو لے لو، ٹھیک ہے، یہ اپروچ ہے، اور یہ انتہائی اعلیٰ اپروچ ہے، اینڈ از اے ویری سکسیزفل پرسن بائی دا وے، چونکہ اس کی اپروچ بڑی سمپل اسٹریٹ ہے، تو پھر اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یہ اس سوچ کے ساتھ کیجیے، اور اگر آپ یہ سوچ پیدا نہیں کر سکتے اور آپ کہیں کنفیوز پھرتے رہیں گے تو پھر آپ اختلافات تو آپ کے ہوں گے، لیکن آپ کے مفادات کا بہت پوری طرح سے تحفظ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔